وصلوا على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم۔ رانا محمد فیض قادری صاحب کے ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم سب کی نگاہوں کا مرکز میرے محبوب و محترم حضرت العلامہ قبلہ مفتی محمد احمد نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ اور ایصال ثواب کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہم سب کو جناب رسالت مآب کی امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ پروردگار عالم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ مرحوم و مغفور رانا محمد فیض صاحب کے حق میں قبول فرمائے، ان کی اولاد کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار ان کے خاندان کو مزید آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ عزت کے ساتھ بالخیر فرمائے۔ 11:15 بجے جو کہ ہم دعا کریں گے، میں اجازت کا خواستگار ہوں گا۔ جتنا وقت باقی ہے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر کے میں معروضات کو سمیٹ دوں گا۔ دوران خطبہ قرآن حکیم کی وہ سورت تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے جو 114 میں سے سب سے مختصر ترین سورت ہے، دیکھنے میں مختصر ہے، تلاوت کرنے میں مختصر ہے، لیکن اپنی معنوی جامعیت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص دین محمدی کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا دیکھنا چاہے تو سورہ کوثر کو دیکھ لے، اور اگر اس کی آیات کی تشریح، تفصیل اور وضاحت بیان کرتے جائیں تو شریعت محمدیہ بنتی جاتی ہے۔ اس سورت کے کچھ عجائب ہیں، عجائب قرآن، 1.5 منٹ میں وہ قبول فرمائیں۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ سورہ کوثر قرآن حکیم کی مختصر ترین سورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس سورت کی 3 آیات ہیں اور 10 الفاظ ہیں۔ عدد 10 کو آپ ذہن میں رکھیں گے، 3 آیات
اور 10 الفاظ. پھر ہر آیت کے اندر حروف کی تعداد بھی 10 ہے. یعنی انا اعطیناک الکوثر 10 حروف، فصلی لربک وانحر 10 حروف، ان شانئک هو الابتر 10 حروف. اگلی بات، اس پوری صورت میں حرف الف کا استعمال بھی اللہ کریم نے 10 ہی مرتبہ فرمایا. اور مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جن حروف کا استعمال اس پوری صورت میں صرف ایک مرتبہ ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا، ان کی تعداد بھی 10 ہے. اگلی بات، ہر آیت کا اختتام حرف رے پہ ہو رہا ہے. دلچسپی ہے یا نہیں؟ آپ تلاوت کر کے دیکھ لیں. انا اعطیناک الکوثر رے، فصلی لربک وانحر پھر رے، ان شانئک هو الابتر رے. پورے قرآن میں جن صورتوں کا اختتام حرف رے پہ ہوا ہے ان کی تعداد بھی 10 ہے. اچھا، مزید دلچسپی کی بات یہ کہ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو 2 حکم ارشاد فرمائے. فصلی لربک وانحر، میرے حبیب اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. قربانی چونکہ حکم عظیم تھا تو اس قربانی کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ماہ ذی الحجہ کی 10 ہی تاریخ. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، عجائب قرآن میں سے ہیں. پھر سورہ کوثر کے حوالے سے ایک اور بات، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے رزق میں تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو، میں ایک جگہ شاید آج صبح بھی عرض کیا ہے لیکن وہاں اب آپ کچھ کم تھے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. رزق کے حوالے سے ایک دانشور کا کلام مجھے مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا. وہ کہتا ہے کہ رزق میں تنگی کی بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ رزق کی توہین کرنا بھی ہے. اور وہ ہمیں روزمرہ بعض دفعہ گھر کے اندر بھی یہ منظر دیکھنے میں ملتا ہے. جذباتی قسم کے لوگ، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے، اولاد کا والدین سے اختلاف ہو جائے، غصہ ہمارا روٹی پر نکلتا ہے. ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے، میں نہیں کھاتا، اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے گھر میں ہر روز یہی پکتا ہے، مجھے نہیں پسند، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تنگی رزق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب میرے بھائیوں روٹی کی رزق کی توہین کرنا بھی ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا. آقا نے فرمایا عائشہ اسے اٹھا کر مقام رفیع پر رکھو. حضور وہ کیوں؟ فرمایا جب اللہ کریم کسی قوم سے رزق چھین لے تو پھر اسے واپس لوٹایا نہیں کرتا. ادب کا، رزق کے ادب کا تقاضا کیا ہے؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روٹی آپ کا انتظار کرے. آپ کا کھانا رکھ دیا گیا ہے اور آپ نوٹے خواہ بن کے 10 منٹ بعد ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ سفرے پہ پہنچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. روٹی آپ کا انتظار نہ کرے، آپ بیٹھ کر کھانے کا انتظار کریں. آپ پہلے بیٹھے، کھانا بعد میں آئے. اور جب آپ کھا چکے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کا بچا ہوا رزق اور کھانا اپنے مقام تک، چاہے فریج میں چاہے کچن میں، اٹھا کر لے جایا جانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھوڑ کے خود پہلے اٹھ جائیں اور کھانا پڑا رہے. تو رزق کے آداب میں سے سرکار غوث پاک کا ایک شاندار وظیفہ اور وتیرہ جو آپ نے امت کو، حضور کی غلاموں کو، اپنے نسبت والے لوگوں کو بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر لقمے کے ساتھ یا واجدوں پڑھ لیتا ہے، کھاتے ہوئے یاد رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، عمل ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے.
کیا پڑھتا ہے؟ یا ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو کے پڑھ دیں، یا واجدو پڑھتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ پیٹ میں اترنے والے ہر لقمے کو نور سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہاں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اگر رزق میں تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو جائے تو 11 دن، یہ ضمن بات ذہن میں آ گئی سورہ کوثر کے حوالے سے، 11 دن عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ کتنا سورہ کوثر شریف کی باوضو اپنے بستر پر تلاوت کریں، اور تلاوت کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے قبلہ رخ ہو کے سو جائیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اتنا عطا کرے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اچھا ویسے ایک اور گل بھی ہے، عام طور پہ بندے سمجھتے ہیں کہ صرف ٹکر ہی رزق ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی فابیہ جی آ رہا ہے ربی کماتوں کا زیبان کی جب آیت کبھی چلتی ہے تو ساتھ کیلے اور سیب بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، فیض کے اصال ثواب اور دعا کے لیے تشریف لانے والوں، صرف روٹی ہی رزق نہیں ہوتی، مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر اللہ عزت کی حفاظت کرنے والی بیوی دے دے تو وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر ہڈیاں گوڑیاں چل رہی ہوں، جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہو، ظاہراً حسن سے اور وجاہت سے نوازا ہو، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ عزت بھی رزق کا حصہ ہے، شہرت بھی رزق کا حصہ ہے۔ رکاوٹ پیدا کرنے والے، روک ٹوک کرنے والے والدین ہوں تو یہ بھی رزق میں شامل ہے، اولاد بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر نازل کیوں ہوئی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا اپنے شہزادے عبداللہ کو دفن کر کے جب واپس تشریف لا رہے ہیں، قلب رسول کی کیفیت کیا ہے تصور کرنا محال ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہا ہے۔ رسول اگر رسول ہوتا ہے تو رسول انسان بھی تو ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھی تو رسول کی مقدس طبیعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ شام کا وقت تھا اور آقا ایسے گزرے، سامنے 5-6 بدماش کھڑے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ سارے بے ایمان کھڑے ہیں۔ آقا پاس سے گزرے، قلب رسول تو پہلے سے مغموم ہے، تو ان میں سے ایک خبیث بول کر کہنے لگا یہ کون جا رہا ہے؟ ان میں سے دوسرے بد نصیب نے کہا یہ کوئی ابتر جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب کے قلب اطہر پر چوٹ پڑی، حضور تو خاموش رہے، پروردگار عالم حضور پڑا۔ حبیب آپ اپنے دل کو بوجھل کیوں کرتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، 17 معانی ہیں، 17 جو لفظ کوثر کے محدثین نے، مفسرین نے لکھے، 17 معنی۔ حبیب آپ اپنے دل کو مغموم کیوں کرتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ بکتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں؟ میں نے آپ کی نسل پاک کو قیامت تک چلانے کے لیے بتائیے آپ کو فاطمۃ الزہرا عطا نہیں فرمائی؟ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی، آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ایسا سچ ہوا کہ جس بے ایمان کے 18 بیٹے تھے، جس کے 18 بیٹے تھے اس کا ایک بھی نہ بچا، اور جن سیدوں کا کربلا میں بچا ہی ایک زین العابدین، آج کائنات مہک رہی ہے سیدوں کے وجود کے ساتھ۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ ایک اور بات جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں، 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے۔
موڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم پر اسلام کا احسان، بے شک بے شک، میں اور آپ یہاں اپنی اگر برم بنا کر بیٹھے ہیں، ہم پر اسلام کا احسان ہے۔ بے شک، کسی دوست کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم پہ اسلام کا کیا احسان ہے، تو وہ اگر عقلی دلیل چاہیے، یہ ہمارے پڑوس میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ہمارے پڑوس میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے والے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر صاحبان گائے کا پیشاب سامنے رکھ کر پی بھی رہے ہوتے ہیں اور گائے کے پیشاب کے فوائد پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے تھنک ٹینک، بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ گائے کا گوبر کھانے کے فضیلتیں، فوائد اور پیشاب پینے کے، گائے کا پیشاب پینے کے فوائد وہ بتا رہے ہیں ہمارے پڑوسی۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک مثال بھی دی تھی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے، کرونا سے پہلے، 2017-18 کی بات ہے، سکھر میں ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ سر راہ تھا تو مندر میں جب ہم گئے، 8-10 لوگ تھے اور بھی ساتھ، دیکھنے کے بعد، وزٹ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو وہاں کے پنڈت نے اپنے چیلے سے کہا کہ چونکہ مندر میں مسلے آئے ہیں، مسلے مندر میں، اب پاک کرنا ہے اس کو۔ اچھا، اب پاک کیسے کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ جو اندر برتن میں ایک خاص ان کی ایک ڈیوڑی بنی ہوئی ہے، وہ جو برتن میں، ڈیوڑی میں برتن کے اندر جو شے پڑی ہے اسے لے آؤ۔ ہم مین گیٹ سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس برتن میں کیا تھا؟ اس میں گائے کا پیشاب تھا۔ کچھ دوست ساتھ تھے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے وہ جو ان کا بت تھا بھگوان، جسے میں نے ایسے کر کے چیک کیا کہ پتھر 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے، اس پر بھی چھڑکا انہوں نے۔ جہاں جہاں ہم چلتے گئے وہاں وہاں وہ چھڑکتے گئے۔ گائے کے پیشاب سے وہ اپنے مندر کو پاک کر رہے ہیں، پیشاب پی رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، لوگوں کو اس کے فوائد بتا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ اور ادھر ہماری طرف بالکل چٹا ان پڑھ جو زندگی پر کبھی اسکول نہیں گیا، جس کا انگوٹھا بھی کوئی اور پکڑ کے کہتا ہے بابا جی ایس طرح نہیں، ایس طرح۔ آپ اس بابے کے سامنے ذرا گائے کے پیشاب پینے کا ذکر کریں، 3 دفعہ الٹی کرے گا۔ وہ جس وجہ سے وہ شخص الٹی کرے گا اور کراہت کا اظہار کرے گا، وہ اس کی طبیعت کی نفاست کس کا احسان ہو سکتا ہے سوائے احسان محمدی کے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم پر اسلام کا احسان ہے۔ بس آخری جملے، اور 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے، اور شومی قسمت کی دونوں شخصیات کا ذکر ہی ہماری محفل میں تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ایک سرکار ابو طالب اور دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ۔ ایک کی گود نے فائدہ دیا ہے، ایک کے مال نے فائدہ دیا، اور ان کا احسان یہ قیامت تک ہے۔ اللہ کے دین پر احسان قیامت تک۔ تو اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ مولا پھر تو نے ان دونوں شخصیات کو بدلہ کیسے دیا؟ ان کے احسان کا بدلہ ابو طالب کو اور ہماری ماں کو کیسے دیا؟ فرمایا بدلہ ایسے دیا کہ بیٹا ابو طالب کا لے لیا، بیٹی خدیجہ کی لے لی، دونوں کا نکاح کروا دیا اور نسل اندر سے محمد کی چلا دی۔ جیسے احسان قیامت تک چلے گا، ویسے ان دونوں کے بچوں سے نسل بھی میرے مصطفیٰ کی قیامت تک چلتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وقت میرا ہو گیا مگر میرا دل چاہتا ہے میں بات مکمل کر ہی دوں۔ ہم نے آپ کو کوثر دی، یہ میرے ساتھ بولیے، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ اچھا، دینا 2 طرح کا ہوتا ہے، دینا بھی 2 طرح کا۔ مثلا مجھے آپ نے ممبر شریف پر بٹھایا ہے، اگر مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت درپیش ہو، ابھی مثال دے دوں، تو میں کسی سے کہوں کہ یار یہ مجھے اپنا قلم تو دے دیں، پینسل تو دے دیں۔ ایک ہوتا ہے معاوضہ لے کر کچھ دینا، ایک ہوتا ہے بغیر کچھ لیے دینا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے معاوضہ لے کر دینا، ایک ہوتا ہے بلا معاوضہ دینا۔
دونوں میں فرق ہے. اگر میں کسی سے کہوں کہ یہ مجھے یاری آپ ایک دفعہ پینسل دیں اپنی قلم، اگر تو وہ مجھ سے معاوضہ لیے بغیر مجھے پینسل دیتا ہے کہ یہ لکھ لو، تو وہ جب چاہے مجھ سے اپنی پینسل واپس لے سکتا ہے. اچھا، اور اگر وہ مجھے کہے کہ نہیں آپ نے اگر پینسل چاہیے آپ کو تو آپ مجھے 100 روپیہ دے دیں، میں آپ کو پینسل دے دیتا ہوں، میں اسے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیتا ہوں، وہ مجھے پینسل دیتا ہے. اب اس نے پینسل کا معاوضہ مجھ سے لے لیا ہے، اب وہ چاہے بھی تو مجھ سے واپس. اگر یہ مثال آپ کے مقدس ذہن میں آ گئی ہو تو اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی. مولا تو نے ہمارے نبی کو کوثر دی، معاوضہ لے کر دی ہے یا بغیر معاوضے کے دی ہے؟ قیمت لے کر دی ہے یا بغیر قیمت کے دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں قیمت بھی میں نے بتائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ دے تو دی ہے، کوثر عطا فرما تو دی ہے، قیمت یہ ہے نماز بھی پڑھیے، اپنے رب کی خاطر قربانی بھی کیجیے. میرے اور آپ کے رسول نے معاوضہ دیا ہے، وہ بھی پورا پورا. ساری زندگی ہمارے مصطفیٰ نے نماز بھی پڑھی، قربانی بھی دی. بغیر معاوضے کے لی ہوتی تو جب چاہتا نسل مصطفیٰ کا خاتمہ ہو جاتا. اب ہمارے آقا نے قیمت دے کر فاطمہ لی ہے، قیامت آ سکتی ہے نسل محمدی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عادل ہے. وہ کیا ہے؟ عادل. درود شریف کی عادت اگر پڑ جائے تو جینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور مرنا بھی. ادھر ادھر کی باتیں دیکھیں کرنے کی بجائے، وقت ضائع کرنے کی بجائے، مزاح کا مزاح ہے، اصلاح کی اصلاح ہے. ایک شخص آیا جناب واصف علی واصف کے پاس، اور دوست تھا، آپ نے چائے پیش کی. اس نے آتے کہا واصف صاحب ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. آپ فرمایا تو کیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر آرام سے چائے پی، نہ تو خراب کرنے میں ہے، بگاڑنے میں ہے، نہ تو سنوارنے میں ہے، تو پھر تجھے اتنی فکر کس بات کی؟ آرام سے چائے پیو. وقت ضائع کرنے کی بجائے میں بھی اور آپ بھی اس بات پر ہمت کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے. سرکار نے فرمایا جو جتنا کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا نیڑے ہو کر میرے بیٹھے. قربت رسول کا سب سے شاندار طریقہ درود و سلام. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رب ذوالجلال ہماری محفل شریف کا ثواب، تلاوت کلام الہیہ کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، اور جتنے بھی اوراد و وظائف یہاں پر تلاوت کیے گئے یا جو احباب ساتھ لائے ہیں سب کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہم اپنے پیارے رانا محمد فیض بیس قرآن شریف محمد فیض کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. حسب حال درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. حشر والے دن حضور کا دامن شفاعت نصیب فرمائے. پسماندگان کا حامی و ناصر ہو. آزمائشوں سے، امتحانوں سے، تکالیف سے محفوظ فرمائے. دنیا آخرت کی ہر خیر ان کے بچوں کو عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. ماہ شعبان کی تمام تر سعادتیں ہم سب کے شامل حال فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.